ناظرین، قصص الانبیاء کے اس سلسلے میں آج ذکر ہے اللہ کے اولو العزم نبی حضرت ہود علیہ السلام کا۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا سام تھا۔ عرب اور بنی اسرائیل اسی کی طرف منسوب ہیں۔ اسی سام کے پوتوں سے ہود علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کا نسب نامہ اس طرح ہے: ہود بن عبداللہ بن رباح بن جارود بن عامر بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد اور قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ عاد اور ارم ہود علیہ السلام کے اجداد تھے۔ قوم ہود آکاف نامی ایک بستی میں آباد تھی، اور یہ بستی آمان اور حضر موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقوں میں تھی۔ عربی میں آکاف ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ سمندر کے کنارے واقع تھا اور سمود کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں سورہ آکاف آیت 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: انہیں ان کی بستی کی طرف منسوب کرتے ہوئے مخاطب کیا، اور آپ کے بھائی کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنی قوم کو آکاف میں ڈرایا۔ قوم عاد کے لوگ اپنی رہائش کے لیے خیمے پسند کرتے تھے۔ ان کے خیمے بہت مضبوط اور پختہ ہوتے تھے۔ یہ لوگ ان کو بڑی مہارت سے بناتے تھے، پھر ان پر فخر کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فجر آیت 6 تا 8 میں فرماتے ہیں: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو نسل ارم سے تھے، ستونوں والے تھے، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ممالک میں پیدا نہیں کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کاریگری اور فن کی ایک مثال دی کہ وہ ایسے خیموں میں آباد تھے جن کے ستون بہت مضبوط تھے، طاقتور تھے۔ ان لوگوں نے شہروں اور بستیوں کو ایسے کاریگری سے بنایا کہ ان کے متعلق عجیب و غریب روایات مشہور ہو گئیں۔ یہ نرم زمین میں خیمے بناتے تھے اور اس کے ساتھ پہاڑوں میں محل بھی بناتے تھے۔ حالانکہ رہائش کے لیے زمین پر خیمے موجود تھے، گویا بیکار دولت اور وقت برباد کرتے، پھر اس پر فخر کرتے۔ شہروں میں جو راستے اور سڑکیں تھیں وہ بہت چوڑی تھیں۔ ان جیسے طویل اور قوی لوگ بعد میں پیدا نہیں ہوئے۔ کاریگری اور فنکاری میں یہ لوگ اس مقام تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ یہ لوگ عرب تھے اور عربی میں بات چیت کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام بھی عربی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے عرب معاشرے عرب عربہ کہلاتے ہیں۔ ان کے کئی مشہور قبائل ہیں، ان میں عاد، سمود، جرہم، امین، قحطان اور مدین وغیرہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آنے والے لوگ عرب مستعربہ کہلاتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام عربی نہیں تھے، کنانی تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ معظمہ چھوڑ آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربوں سے میل جول قائم کیا، تو ان سے عربی سیکھ لی اور اس میں بہت مہارت پیدا کر لی، یہاں تک کہ آپ کو عرب کا فصیح کہا جانے لگا۔ اہل عرب میں فصاحت و بلاغت آپ ہی سے آئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی انداز میں فصیح و بلیغ عربی میں بات کرتے تھے۔ طوفان حضرت نوح کے بعد جب دوبارہ لوگوں کو پیدا کیا گیا تو وہ ایک مرتبہ پھر ان بستیوں میں رہنے لگے جہاں حضرت نوح علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام شام کے شمال اور ترکی کے جنوبی علاقوں میں رہا کرتے تھے۔ لوگ یہاں آباد ہو گئے، پھر یہاں سے کچھ لوگ فلسطین اور شام کی طرف ہجرت کر گئے، اور کچھ لوگ جزیرے کی طرف ہجرت کر گئے، اور قوم عاد جزیرے کے جنوب میں آ کر آباد ہو گئی۔ اس وقت تمام لوگ توحید پر تھے۔ طوفان کے ساتھ جب زمین پامال ہو گئی تو اس پر سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے اور کوئی زندہ نہ رہا۔ یہ لوگ توحید پرست تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قوم عاد آباد ہوئی اور شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ اس طرح وہ شیطان کی عبادت کرنے لگے۔ چنانچہ قوم نوح کے بعد سب سے پہلے جس قوم نے بت پرستی اختیار کی وہ قوم عاد تھی۔ قوم عاد بہت طاقتور قوم تھی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ان کے جسم بہت مضبوط اور ٹھوس تھے، قد بہت لمبے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اس قوم کا قد بھی قریباً اتنا ہی تھا۔ اس طرف سورہ اعراف آیت 69 میں اشارہ موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: اور تم وہ حالت یاد کرو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا، سو تم اللہ کی نعمتوں کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی فنکاری کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا: کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل نشان لگا رہے ہو؟ مطلب یہ کہ یہ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر محل تعمیر کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم رہتے تو زمین پر ہو اور گھر پہاڑوں پر بناتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور تم اتنے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا ہمیشہ یہیں رہو گے۔ وہ لوگ دراصل پیلوں، گھاٹیوں، دروں اور پہاڑوں پر عمارات تعمیر کرتے تھے، اور ان کا مقصد ان میں رہنا نہیں تھا بلکہ صرف کھیل کود کے لیے ایسا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام نے انہیں جھنجھوڑا کہ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو جس کا کوئی مقصد نہیں، جس کام کے فضول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہود علیہ السلام انہیں واعظ کرتے تھے: اے میری قوم،
اللہ نے تمہیں بڑی قوت سے نوازا ہے. تمہاری طاقت کا عالم یہ ہے کہ جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو ظلم کرتے ہو. کوئی شخص تمہارے سامنے آنا گوارا نہیں کرتا. لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو. اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ہر طرح کی نعمت، مال، اسباب، اولاد، باغات، شہر، قوت، جسامت اور صنعت کاری سے تمہیں نوازا ہے. لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. لیکن ان کی قوم نے کوئی اثر نہ لیا، نہ ان پر ایمان لائے، بلکہ تکبر کرنے لگے. اللہ کی حمد کے بجائے اس کی ناشکری کرنے لگے. اور تکبر کے بارے میں یہ بات ہے کہ جب سے ابلیس نے اس کو اختیار کیا ہے کہ اس وقت سے آزمائش بن چکا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ آیت 15 میں فرماتے ہیں، بس قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بہت زیادہ زور آور ہے؟ جب یہ لوگ اپنی سرکشی اور کفر میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا. انہوں نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. کیا تم ڈرتے نہیں؟ قوم کے کافر سردار کہنے لگے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو بے وقوفی میں ہے، ہمارے خیال میں تو جھوٹا ہے. اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں، میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا، اور وہ بھی تمہارا دلی خیرخواہ اور امانت دار. کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تم میں سے ایک شخص کی معرفت اللہ کا ذکر تم تک پہنچا کہ وہ تمہیں خبردار کر دے؟ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا اور تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا. تم اللہ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ فلاح اور نجات پاؤ. حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کی عظیم نعمتوں کے ساتھ انہیں نصیحت کی، لیکن وہ بدبخت کفر ہی کرتے رہے. آخر انہیں جھنجھوڑنے کے لیے انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تم تو صرف بہتان بازی کر رہے ہو، یعنی جن بتوں کی پوجا کر رہے ہو ان کی پوجا تم نے خود گھڑی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے متعلق کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اس دعوت کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. تو کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی طلب کرو، آئندہ گناہوں سے توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہیں طاقت میں اور بڑھا دے تاکہ تم گنہگار ہونے کے باوجود روح گردانی نہ کرو. حضرت ہود علیہ السلام مسلسل انہیں دعوت دیتے رہے، لیکن وہ ظالم قوم نوح کی طرح ان کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگی، ہمارے خیال میں تو بے وقوف ہے اور شاید تو ہمارے کسی معبود کے بڑے جھپٹے میں آ گیا ہے. تو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، اس لیے ان میں سے کسی کی مار تم پر پڑی ہے، اس لیے تو ذہنی مریض بن گیا ہے. وہ ظالم لوگ جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور دنیا میں خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور تھے بھی اپنی قوم کے سردار، اس لیے اپنے ماتحتوں سے کہنے لگے، یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور پیتا بھی وہی کچھ ہے جو تم پیتے ہو. اب اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی اطاعت قبول کر لی تو سخت خسارے میں رہو گے. کیا یہ تمہیں اس بات سے دھمکاتا ہے کہ جب تم مر کر خاک اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، یہ بات امکان سے باہر ہے. جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے، یہ زندگی تو صرف دنیا کی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ تو وہ شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں. ہود علیہ السلام انہیں دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ ان کی قوم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ آپ ہمیں آواز سنائیں یا نہ سنائیں، ہم تو اپنی روش نہیں چھوڑیں گے، یہ تو پرانے لوگوں کا دین ہے. اس طرح قوم انہیں مسلسل جھٹلاتی ہی رہی. آخر کار حضرت ہود علیہ السلام نے بھی انہیں کھلم کھلا دھمکی دی اور فرمایا، لوگوں سنو، میں صرف تمہیں ہی نہیں اللہ کو بھی گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا جس کی عبادت ہو رہی ہے میں ان سب سے بڑی بری طرح سے بیزار ہوں. اب تم ہی نہیں، اپنے ساتھ اوروں کو بھی بلا لو اور اپنے ان سب جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو اور تم سے جو ہو سکے مجھے نقصان پہنچا دو، مجھے کوئی مہلت نہ دو، نہ مجھ پر ترس کھاؤ. یہ فرمانے کے بعد انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جواب ملا، تو بہت ہی جلد دیکھے گا، یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے. اللہ کے نبی کا انکار کرنے، اس سے بغض رکھنے اور اس کا مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایسی زناٹے کی آندھی سے تہس نہس کیا کہ جس کی تاریخ میں
مثال نہیں۔ اللہ نے ان سے بارشیں روک دیں، اس سے خشک سالی کی کیفیت پیدا ہو گئی، درخت اور پھل ختم ہو گئے، وہ لوگ بارش کی خواہش کرنے لگے۔ اسی حالت میں ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عذاب دینے کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بادل ان کی طرف بڑھ رہا ہے، خوشی سے اچھلنے لگے، کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، جبکہ ان کا خیال غلط تھا۔ دراصل ابر کی صورت میں یہ قہر الہی تھا جس کے آنے کی وہ جلدی مچا رہے تھے۔ وہ عذاب ان کی بستیوں کی تمام چیزوں، پھلوں، خیموں، درختوں کو تہس نہس کرتا ہوا آیا۔ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی حکم تھا۔ آندھی اس قدر زبردست کہ پہاڑوں پر ان کی تعمیر کردہ محلوں کو اڑا کر لے گئی۔ مجرموں کا یہی بدلہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الذاریات آیت 41 اور 42 میں فرماتے ہیں، اسی طرح عادیوں میں بھی ہماری طرح سے تنبیہ ہے، جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، وہ جس جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ اس آندھی نے ہر چیز کو فنا کر کے رکھ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تباہی ایک جگہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک لگاتار منحوس دن میں بھیج دی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹکتی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ بس کیسی رہی میری صدا اور میرا ڈرانا۔ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، بس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ذلت اور رسوائی کا ذکر یوں کیا ہے، قوم عاد بے حدود اور تیز ہوا سے غارت کر دی گئی، اور وہ ہوا ان پر برابر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ کے حکم سے چلتی رہی۔ آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں لوگ کیوں چاروں شانوں چت گر پڑے ہیں، جیسے وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا ان میں سے کوئی بھی آپ کو باقی نظر آ رہا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات دی۔ باقی تمام جگہوں پر تباہی تھی، لیکن اس جگہ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے، اس طرف یہ ہوا پھٹکی بھی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک باڑ تھی جس میں ہود علیہ السلام، حیوانات، چوپائے اور ان پر ایمان لانے والے تھے، اور آندھی نے ہر چیز کو فنا کر ڈالا۔ سورہ آراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، غرض ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اسی طرح سورہ ہود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ہمارا حکم وہاں پہنچا تو ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات دی، ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے صاف بچا لیا۔ یہ تھے قوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں سے انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کو مانا۔ دنیا میں بھی ان پر لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ دیکھ لو، قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود کی قوم عاد پر لعنت ہو۔ اس طرح قوم عاد تباہ ہو گئی۔ ان کے بعد مومنوں نے ان کے باقی بچ جانے والے مکانات پر قبضہ کر لیا اور وہاں رہنے لگے اور آباد ہو گئے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے حضرت موت میں وفات۔ یوں حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔